کاروبار کے لیے کچھ بتاؤں، رزق کے لیے بتاؤں؟ یعنی کیا مسئلہ ہے کہ رزق میں فراوانی نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، یعنی اہل و عیال کے مطابق رزق پورا نہیں ہوتا، یہی مسائل ہے۔ اور یہ کام یعنی کہ پورے ماہ میں نہ بس 2-4 دن آتا ہے دکان پہ۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ رزق ملے گا انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی رزق عطا فرمائے اس میں سے آپ 2% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 100 روپیہ دیتے ہیں تو آپ اس میں صرف 2 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں، یعنی 100 روپے میں سے کتنے پیسے؟ 2 روپے۔ اب یہ مشکل بات تو نہیں ہے نا، آپ یہ چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو 2 روپے دیں، یہ راضی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی راہ میں جب آپ دیں گے تو اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ آگے سمجھ؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے قرآن مجید میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو فرشتہ فوری طور پر برکت لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ آگے سمجھ کے نہیں؟ اور دوسری جگہ پر مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، آپ یعنی یہ انویسٹمنٹ ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار میں، کہ آپ 2 روپے یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ نے دیے نہیں ہیں، بظاہر یہ لگے گا کہ 100 روپے میں سے 98 رہ گئے ہیں، لیکن یہ انویسٹمنٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ 2 روپے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ اب ان 2 کا آپ کو 20 روپے کر کے دیں گے۔ آگے سمجھ کے نہیں آئے؟ ایک بنی اسرائیلی روایات میں ایک روایت آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ آپ کو سناتا ہوں، توجہ سے اس کو سننا ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس مرتبہ جب ہم کلام ہونا تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ میرے حصے کا جتنا بھی دانہ دن کا اناج رزق ہے ایک ہی مرتبہ مجھے دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، اگر تو نے ایک ہی مرتبہ یہ سارا رزق لے لیا، اناج میں تو خراب ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تجھے دیتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اسی طریقے سے لیتا رہ۔ وہ کہتا ہے نہیں جی بس یہ میرا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بس یہ ریکویسٹ میری پیش کر دیں تو تاکہ مجھے ایک ہی مرتبہ یک بار کی میری زندگی کا قسمت کا رزق مجھے مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس کو ایک ہی مرتبہ سارا رزق وہ اناج ڈھیر و ڈھیر مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ کتنی دیر یہ رہے گا؟ اناج مطلب رزق جو ہے وہ کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتا ہے، تو اس بندے کے لیے پتہ نہیں کتنی مشکلات ہوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد کہنے کہ گزر ہوا اس بندے کے قریب سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس بندے کے پاس پہلے سے کئی گنا زیادہ رزق ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ جب اس کو اس کی زندگی کا، اس کی قسمت کا سارا رزق مل گیا تھا تو اب اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر کیسے آ گیا؟ یہ نوکر چاکر، یہ بھینسیں، یہ بکریاں، یہ کاروبار، یہ کیسے سب کچھ اس کے پاس آ گیا؟ اللہ تعالیٰ سے جب دوبارہ ہم کلام ہوئے تو یہ بات رکھی کہ اے اللہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ نے اس کو ایک ہی مرتبہ سارا رزق دے دیا تو اب اس کے رزق میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میرا کیا وعدہ ہے؟ میرا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرے میں اس کے مال کو بڑھاتا ہوں۔ میں نے تو اس بندے کو دے دیا سارا اس کے نصیب کا جو لکھا ہوا تھا، اس بندے نے آگے کیا کیا کہ وہ سارے کا سارا رزق صرف اپنی ضرورت کا رکھ کر میری راہ میں خرچ کر دیا۔ تو جیسے ہی اس نے میری راہ میں خرچ کیا تو میں نے اس کے رزق میں اور بھی اضافہ کر دیا، اور بھی میں نے اس کے رزق میں برکتیں دے دی۔ تو سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے رزق میں سے 2% اللہ کے لیے دینا شروع کر دیں، اس کو الگ سے نکال لیں۔ وہ کاروبار، اصل کاروبار یہ ہے جس سے برکت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑا مجرب عمل ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اپنی حاجات میں، مشکلات میں، تنگی میں یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ آیت کریمہ کا عمل ہے، جس کو ہم آیت کریمہ، حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کسی بھی وقت، جو بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ اس آیت کریمہ کو 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، صرف 100 بار اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی رزق کی قلت نہیں ہے۔ ان 2 باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز رزق کے حوالے سے کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں۔